بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کلاس 7 کا یعنی 7ویں کلاس کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ناممکن کو ممکن بنانا۔ یہ دو بھائیوں ولبر رائٹ اور آلبر رائٹ کی کہانی ہے، جنہوں نے پہل جہاز کو ایجاد کیا، اور یہ ایجاد ایک ایسی ایجاد تھی کہ جب یہ ایجاد معرض وجود میں آئی، اس کے بعد دنیا نے جس تیزی سے ترقی کی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چند سالوں میں انسان یعنی اب ستاروں پہ بھی کمندیں ڈالنے کے لیے تیار ہے، بلکہ انسان چاند تک پہنچ چکا، مریخ تک اس نے اپنے آلات پہنچا دیے، اور کوئی بعید نہیں کہ کچھ عرصے بعد انسان اس سے بھی آگے نکل جائے۔ تو چلو ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اسکرین کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں تاکہ آپ کو سبق پڑھایا جا سکے۔ تو جناب ہم اسکرین پر آ گئے ہیں۔ یہ 7ویں کلاس کا 6واں سبق ہے، اور اس کا نام ہے ناممکن سے ممکن کا سفر۔ یہ رائٹ برادران کی کہانی ہے۔ وہ رائٹ برادران وہ تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ کوئی مشین بنا کر اور ہوا میں اڑائی۔ یہ جہاز کی ابتدائی مراحل تھے، اور اس کے بعد دنیا نے جس طریقے سے ترقی کی ہے، تو آج اب دیکھیے کہ انسان دوسرے سیاروں پہ بھی کمند ڈال رہا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا۔ فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سونے دیکھے، مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ امریکی فوج 1903 میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ جہاز تو بن گیا، مگر یہ اڑان نہ بھر سکا۔ ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں 10 لاکھ سال سے لے کر 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے، لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 روز گزرے تھے کہ 2 آدمیوں نے یہ ناقابل یقین کارنامہ انجام دے کر اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ تھے ولبر رائٹ اور اس کا بھائی چھوٹا آرول رائٹ۔ ولبر رائٹ 16 اپریل سن 1867 کو یعنی 1867 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا، اور اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ 19 اگست 1871 یعنی 1871 کو ریاست اوہایو میں پیدا ہوا۔ دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے۔ وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے۔ وہ ایک ساتھ رہتے، ایک ساتھ کھیلتے، ایک ساتھ کام کرتے اور ایک ساتھ سوچتے تھے۔ وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے۔ رائٹ برادران کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے۔ ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں۔ خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں۔ وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں۔ آرول نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان میں تجسس ابھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں۔ گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا۔ 2 لائبریریاں موجود تھیں۔ ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی، جبکہ دوسری میں عام کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ مطالعے سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا۔ سن 1878 میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے کر آیا۔ یہ کاغذ، بانس اور کاغذ سے بنا ہوا کھلونا تھا۔ اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا۔ اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا۔ اس وقت آرول کی عمر 7 سال تھی، جبکہ ولبر 11 سال کا تھا۔ بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو پہلے سے موجود تھی۔ اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بھڑک اٹھی۔ دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ یہ کھیل ان کو بہت بھایا۔ جب دیکھو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آخرکار کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایسے ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی، مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ممکن نہ تھا۔ کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا، تاہم اس سے انہیں ایک نیا خیال سوجھا۔ وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے۔ انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے، بالآخر وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پتنگیں یوں اڑتی جیسے ان کو پر لگ گئے ہوں۔ سن 1889 یعنی 1889 میں
ولبر کی مدد سے آرول نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا. وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہتے. سن 1892 میں انہوں نے ایک سائیکل کی دکان کھولی. 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز گلائیڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اس سے بھی رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملی. انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. سن 1900 سے لے کر 1902 تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے. پھر 1903 کا وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو چکے تھے. یہ 17 دسمبر کی بات ہے. آرول 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر فضا میں رہا. اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا. اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھری. ولبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا. شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے. ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا. اگرچہ فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا, تاہم زیادہ تر لوگ ان کے اس کارنامے سے ناواقف تھے. وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے. 1908 میں دلبر فرانس گیا اور اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا. ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کی اڑنے والی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئی. جن دنوں ولبر فرانس میں تھا, آرول نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کی. ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی. امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کے جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگ گئے. اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی لمبی کہانی چھپنے لگیں. وہ ہیرو بن چکے تھے. جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے. لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا. وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوششوں میں لگ گئے. انہوں نے بہت سے اور لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا. ولبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر سن 1912 میں دنیا سے کوچ کر گیا. بھائی کی موت کے بعد آرول مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا. آرول کا انتقال 1948 میں ہوا. آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز موجود ہیں. خلائی گاڑیوں نے خلا کی تصویر کو ممکن بنا دیا ہے, لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی و خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ ہم سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کے بدولت ممکن ہوا. تو یہ جناب اس کا وہ تھا مضمون جو آپ کی کتابوں میں موجود ہے. اب ہم چلتے ہیں مشق کی جانب. مشق میں پہلا سوال ہے کہ درج ذیل کے مختصر جواب تحریر کریں. پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی تھی؟ اس کا جواب ہے اڑنے کی خواہش. دوسرا ہے رائٹ برادران کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب ہے امریکہ کے. رائٹ برادران کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ جواب ہے ان کے گھر میں تجسس کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی تاکہ وہ اس شے کا کھوج لگا سکے. بچپن کے ماحول نے رائٹ برادران پر کیسا اثر ڈالا؟ جواب ہے کہ بچپن کے ماحول نے رائٹ برادران کے دل میں اڑنے والی مشین بنانے کی شدید خواہش پیدا کر دی. اگلا سوال ہے رائٹ برادران کے اس کارنامے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ جواب رائٹ برادران کے اس کارنامے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کام کو کرنے کی لگن ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں رہتا. رائٹ برادران کی والدہ کیسی خاتون تھی؟ جواب رائٹ برادران کی والدہ تعلیم یافتہ اور ریاضی اور سائنس کی ماہر تھی. اگلا سوال ہے کہ رائٹ برادران کا بنایا گیا کھلونا ہیلی کاپٹر کیوں نہ اڑ سکا؟ اس کا جواب ہے کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہو گیا تھا. اب سوال نمبر 3 ہے سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. رائٹ برادران کی عمر میں فرق تھا. نمبر 1 3 برس کا, ب 4 برس کا, ج 5 برس کا, د 6 برس کا. تو صحیح جواب ہے 4 برس کا. تو آپ 4 برس پہ نشان لگا دیجئے. پھر آجی انسان رائٹ برادران کے والد تھے نمبر 1 استاد, الف استاد, ب وکیل, جیم جج اور دال پادری. تو صحیح جواب کیا ہے؟ پادری. ولبر رائٹ پیدا ہوا کہاں پر؟ ریاست نیو یارک میں, ریاست واشنگٹن میں, ریاست انڈیانا میں یا ریاست اوہایو میں؟ تو صحیح جواب ہے ریاست انڈیانا میں. رائٹ برادران نے دکان کھولی کس چیز کی؟ سائیکلوں کی, موٹر سائیکلوں کی, کاروں کی, ہوائی جہازوں کی. تو صحیح جواب ہے سائیکلوں کی.
ہوائی جہاز خریدنے میں آمادگی ظاہر کی کس نے؟ انگلستانی کمپنی نے، فرانسیسی کمپنی نے، امریکی کمپنی نے، جرمن کمپنی نے. تو اس کا جواب ہے امریکی کمپنی نے. امریکی کمپنی نے جہاز خرید لیا. رائٹ برادران نے پہلی پرواز کی کب؟ امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، انگلستان میں. تو صحیح جواب کیا ہے؟ امریکہ میں. ولبر کا انتقال ہوا کیا کس میں؟ جہاز کے حادثے میں، ہیضے سے، ملیریا بخار سے یا ٹائیفائڈ سے. تو صحیح جواب ہے ٹائیفائڈ بخار سے. نمبر 3 جملوں میں استعمال کریں. ہاتھ دھو بیٹھنا. ہاتھ دھو بیٹھنے کا جملہ ہے کہ امجد کو تم نے اپنی کتاب دے دی تو سمجھو تم اس کتاب سے ہاتھ دھو بیٹھے، یعنی اب ملنے کی نہیں ہے. پر لگ جانا یعنی قیمتیں بہت چڑھ جانا. اس کا جملہ ہے اس سال تو پھلوں کی قیمتوں کو گویا پر ہی لگ گئے ہیں. سروکار واسطہ. اس کا جملہ ہے بھائی مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، جو تمہاری مرضی میں آئے کرو. شرمندہ تعبیر ہونا یعنی حقیقت میں تبدیل ہونا. ہمارے علاقے میں اسکول کی تعمیر کا خواب جانے کب شرمندہ تعبیر ہوگا. حیرت میں ڈالنا. اس کا جملہ ہے کہ ان امتحانات میں تمہارے گریڈ نے تو مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے. برق رفتار. یار اس برق رفتار ترقی سے تو ڈر سا لگتا ہے. سوال نمبر 4 واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں. تجربات جمع ہے، اس کا واحد ہے تجربہ. لمحہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے لمحات. اخبار جمع ہے اور اس کا واحد ہے خبر. خیال واحد ہے اور اس کی جمع ہے خیالات. قصبہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے قصبہ جات. اب آگے ہے سوال نمبر 5 اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں. تجربہ، عملی، مظاہرہ، فضا، جستجو. تو یہ آپ غور سے دیکھ لیجئے، یہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، آپ یہاں سے اس کو اسکرین شاٹ لے کر اور اس کو آپ خود اس ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ تمام لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 6 ان الفاظ کے مترادف لکھیں. یعنی مترادف وہ لفظ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اسی جیسا ہو، اس کا مطلب وہی ہو جو لفظ لکھا گیا ہے. تو انہوں نے پہلے لفظ لکھا خواہش. خواہش کا مترادف کیا ہے؟ تمنا. تمنا خواہش ایک ہی چیز ہوتی ہے. مصروف کہتے ہیں جو بہت زیادہ مصروف ہو، بہت زیادہ سے انگریزی میں کہتے ہیں بزی. تو اس کا جو مترادف ہے وہ ہے عدیم الفرصت، یعنی جس سے فرصت نہ ہو. تو ظاہر ہے وہ بھی مصروف ہی ہوا. یقین کا مترادف کیا ہے؟ بھروسہ یقین ایک ہی چیز ہے. مساوی کیا مترادف ہے؟ برابر، یعنی برابر مساوی ایک ہی بات ہے. آمادہ کا مترادف ہے رضامند اور آمادہ ایک ہی چیز کو کہتے ہیں. اگلا سوال ہے ان الفاظ کے متضاد لکھیں. خواب کا متضاد کیا ہے؟ حقیقت، یعنی خواب کا الٹ کیا ہے؟ حقیقت. کامیاب کا متضاد کیا ہے؟ ناکام. مصروف کا متضاد کیا ہے؟ فارغ. خریدنا کا متضاد کیا ہے؟ بیچنا. اور شہرت کا متضاد کیا ہے؟ انجان، یہ جسے کوئی نہ جانتا ہو. اب انہوں نے آگے پوچھا ہے کہ سوچیے اور بتائیے کہ کیا رائٹ برادران کی ایجاد میں گھر کے ماحول کا بھی کوئی ہاتھ تھا؟ جواب سے کیا ہے؟ جی ہاں، کیونکہ سب لکھے پڑھے تھے. اگلا ہے کہ مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ آپ کیسی کتابیں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ مطالعے سے انسان کا ذہن کھلتا ہے. ہم اسکول کی لائبریری کی کتابیں پڑھتے، اور اس کا آگے لکھا ہے کہ ہم اسکول کی لائبریری کی کتابیں پڑھتے ہیں کیونکہ اسکول کی لائبریری کی کتابوں میں علم ہوتا ہے. رائٹ برادران کی ایجاد سے دنیا میں کس طرح انقلاب برپا ہوا؟ اس کا جواب ہے اڑنے والی مشین کا بننا تھا کہ ترقی کا پہیہ پوری تیز رفتاری سے چل پڑا اور اب انسان دیگر سیاروں پر کمن ڈال رہا ہے. سوال نمبر 9 دیے گئے جملے میں سے غلط جملے الگ کریں اور انہیں درست کر کے لکھیں. تو جو غلط جملے تھے ہم نے ان کو ٹھیک کر کے یہاں لکھ دیا ہے. نمبر 1 ولبر رائٹ اور آلور رائٹ سگے بھائی تھے. آلور رائٹ عمر میں ولبر رائٹ سے چھوٹا تھا. رائٹ برادران کی والدہ ریاضی اور سائنس میں مہارت رکھتی تھیں. ملٹن رائٹ اور آرول رائٹ باپ بیٹا تھے. رائٹ برادران کے گھر میں 2 لائبریریاں تھیں. اب انہوں نے پوچھا آپ سے کہ کیا آپ کو معلوم ہے ہوا باز میں باز سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے بازی کا لفظ بھی پڑھا ہے. جان کی بازی لگانا، بازی جیتنا، بازی ہارنا،
بازی کے معنی ہے کھیل، اور ہار کے معنی، باز کے معنی ہے کھیلنے والا، باز کے معنی کھیلنے والا۔ یوں ہوا باز کے معنی ہوئے ہوا سے کھیلنے والا۔ اب نیچے دیے گئے الفاظ کے معنی پر غور کریں اور انہیں اپنی کتابوں پہ لکھیں۔ کیا؟ خلا باز، خلاؤں سے کھیلنے والا یعنی خلا میں جانے والا۔ جاں باز، جاں سے کھیلنے والا یعنی بہت بہادر، جاں باز بہادر کو کہتے ہیں۔ دھوکے باز، دھوکے سے کھیلنے والا یعنی دھوکہ دینے والا۔ راست باز یعنی سچائی سے کھیلنے والا یعنی سچا آدمی۔ تو جناب آپ کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے، اگلے سبق کے لیے پھر ہم حاضر ہوں گے۔ عزیز طلباء، یہاں پہ آپ کا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے پھر حاضر ہوں گے، لیکن جاتے جاتے پھر وہی بات کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ جو ہی نیا سبق اپلوڈ ہو آپ لوگوں تک اس کی اطلاع پہنچ جائے۔ اور میں پھر وہی عرض کروں گا کہ چونکہ یہ ایک قومی خدمت ہے، لہذا آپ اپنے تمام ساتھیوں کو اس کے بارے میں بتائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس سے استفادہ کر سکیں، اور یہ علم کی روشنی جو ہم نے جلائی ہے یہ آگے بڑھتی جائے، اس کی روشنی مزید پھیلتی جائے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔